فرید پاجا صاحب، ہم اسلامک معیشت کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت معیشت کا حال ہے، ڈوبتی ہوئی بدحال معیشت ہے، اس کو اگر ہم اسلامی بنیادوں پہ استوار کرنا چاہیں تو کیا کیا اور کن کن اصلاحات، کن کن شعبوں میں اصلاحات ہم کر کے تو اس کو پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ ایک مستحکم بنیادوں پہ کھڑی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا مکمل اسلامی نظام، پھر اسلام کا معاشی نظام ہے، جی، یہ ان ٹوٹیلٹی ہے، یعنی ایک پورے کا پورا پیکج ہے. یعنی یہ مثلاً سود کا خاتمہ اس میں سے ایک حصہ ہے، لیکن جو معاشرے کو برکات ملنی ہے وہ برکات مکمل اسلامی نظام، جس کا میں سیاسی نظام بھی ہے، اس کا معاشرتی نظام، اس کا اخلاقی نظام، اس کا تعلیمی نظام، بالکل ٹھیک، اس کا معاشی نظام، ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے معاشی نظام کے حوالے سے بلٹ پوائنٹس ہمیں دیجیے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پابندیاں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو، اور یہ اسٹیٹ کے ہی کرنے کے ہیں یعنی انفرادی، کچھ وہ ہیں کہ جو فرائض ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت ہے. اب جو ہے اسلام پہلے تو رزق حلال اور رزق حرام، اس کی پوری ایک تمیز کرتا ہے. کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کمانے کے اندر بھی، خرچ کرنے کے اندر بھی، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بعض اقدار کو بھی اسی طرح حرام اور حلال کے اس میں رکھا گیا ہے. پھر اسلام کا معاشی نظام کیلا یکونا، دولت جو ہے وہ امیر لوگوں کے درمیان نہ گھومتی رہے، یہ اس کا بیسک اصول ہے. اور اس کے لیے پھر تجارت ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ فروغ دیتا ہے اور سود کا مٹ مارتا ہے. اسی کے اندر پھر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی انکم پہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے پاس جو ایسٹ ہیں یا مال ہے اس کے اوپر ہے، اور وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کا پوٹینشل اتنا ہے کہ اگر ساری زکوٰۃ لی جائے تو ٹریلینز کے اندر، خربوں کے اندر زکوٰۃ جمع ہوتی ہے. اور اس کو پھر شمار کیا گیا کہ اگر یہ زکوٰۃ جو ہے مستحق گھرانوں تک پہنچائی جائے تو اس میں تھا کہ 1 کروڑ مستحق گھرانے، 6 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ، یعنی گویا کہ 6 کروڑ افراد ان تک 2 لاکھ روپیہ سالانہ زکوٰۃ میں سے دیا فرید پاجا صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا فرمایا کہ زکوٰۃ ٹریلینز میں جو ہے وہ جمع ہوگی. یہ فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ کی کلیکشن کا ایک نظام جو ہے اسٹیبلش کر دیا جائے تو کیا باقی جو ٹیکسز ہیں وہ تو پھر الٹیمیٹلی ختم ہو جائیں گے، ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر. اچھا، پہلے تو یہ ہے نا کہ اس کے مدات بھی ہیں نا کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کو جمع کن سے کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اسلامی حکومت کو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے ٹیکسز وغیرہ یا دیگر، تو وہ ظالمانہ نہیں ہوتے، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ یوں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا عیاشیاں ایک طبقہ کرے اور ٹیکس ایک دوسرا طبقہ، راتوں رات سرچارج لگا دیں. ہمارے دنیا کے اندر ٹیکس امیروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. یہاں غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو پالا جا رہا ہے. ان کو مراد دی جاتی ہیں، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے، ان کو بلڈنگیں دی جاتی ہیں. ان کی ساری چیزیں جو ہیں مطلب اس کو ان کی کفالت غریب آدمی کر رہا ہے. تو زکوٰۃ ہے، پھر صدقات ہیں. صدقات کا بھی اتنا زیادہ یعنی یہ وسیع ہے اور لوگ دیتے ہیں، اور اب بھی ہے کہ اگر یہ ہر مسجد کے ساتھ ایک صدقات بینک قائم کر دیا جائے تو یہ جو لوگ بیچارے سود کے اوپر رقم لیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا غریب آدمی، یہ سلسلے بند ہو جائیں اور ان کو بلا سود وہاں سے قرض دیا جائے کہ یہ تم ریڈی لگاؤ، یہ تم 30,000 لو، اور پھر اس کے بعد ہر مہینے تم نے اتنا دینا ہے. یعنی یہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جس کو ابھی مکمل اسلامی نظام سے فلائی منصوبہ ہے اجتماع. اچھا، پھر اس کے بعد اسلام نے ان تمام حرام مدات کو بند کیا ہے، جس میں ایک سود بھی ہے، جس میں جوا بھی ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی بھی ہے، جس میں ملاوٹ بھی ہے. یعنی معاشرہ جو تباہ و برباد ہو رہا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو اسلام کا معاشی نظام ان ساری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے.
پھر اس کے بعد آگے خرچ کرنا ہے. تو خرچ کرنے کے اندر بھی اگر یعنی حکومت کوئی اچھی حکومت آئے تو پھر اس کے بعد غربت کا خاتمہ، بیوگان کو سنبھالنا، یتامہ کی پرورش، تعلیم کا نظام، صحت، علاج، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے معاشی نظام کا حصہ ہے. ویلفیئر سٹیٹ ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر پہلی مکمل ویلفیئر سٹیٹ بنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور خلافت راشدہ میں چلی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ایک ماڈل دور ہے ویلفیئر سٹیٹ کا. تو اسلام کے معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے. کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے روزگار ہو تو کفالت کرے، کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو غریب گھرانے کے اندر تو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے، مسافر کی جو ہے وہ نگہداشت کی جائے. تو یہ ایک پوری ہے، اور یہ دور وہ تھا کہ بیت المال قائم ہو گیا تھا، لیکن بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کے بجائے تقسیم کرنے کا رجحان تھا کہ جی وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہاں بھرے ہوئے ہوں. مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دور کے اندر کہا کہ میں گن گن کے دوں گا، اور اگر میرے پاس زیادہ آئے گا تو میں ناپ ناپ کے یعنی پیالے بھر بھر کے دوں گا، اور انہوں نے دیے اس طرح سے. تو مطلب یہ ہے نا جی کہ یہ ابھی ہم نے اپنے معاشرے کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنی بڑی رحمت کا نظام ہے، تمہارا یہ گیم چینجر ہے، یہ تمہاری زندگیاں بدل دے گا، یہ رحمتیں لے آئے گا، معاشرے سے غربتوں کے ختم ہو جائیں گے. آج تو پینے کا پانی نہیں مل رہا، آج سیلاب کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے، یعنی حکمرانوں کی سطح پہ بھی نہیں ہے، معاشرے کی سطح پر بھی اتنا نہیں ہے. کر رہا ہے معاشرہ، لیکن یہ ہے نا کہ جی 700 سے زیادہ لوگ تو اس میں ڈوب گئے ہیں بیچارے، گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، مویشی ڈوب گئے. تو یہ اسلام کا معاشی نظام اس طرح کے کوئی حادثات پیدا نہیں ہونے دیتا، وہ اس سے پہلے اس کے سد باب کرتا ہے.